خوش آمدید جناب. اچھا جی, ہم شادیاں تو سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن آج وہ شادی جب ختم ہو جاتا ہے, ایک دن رسمیں, سارے بندھن, سب ہنگامہ, فیسٹیوٹی, تو جو زندگی شروع ہوتی ہے آج ہم اس کی باتیں کرنے والے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں اصل زندگانی, جس کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں ہمارے ساتھ سامیہ خان صاحبہ, میرے ساتھ ہیں سنگیتا جی, ڈاکٹر فرا, اور یہ خوابوں کی دیوانی ٹیم جس میں خواب دیکھتی ہیں, یہ سپنے ہیں ان کے, اور ہم اسے ایویلیویٹ کر رہے ہیں. میرے ساتھ بہت پیاری سی ہماری مائرہ ہیں, فرحانہ ہیں اور فارحہ ہیں. ایک لو گرو, ایک ایسے بندہ, ایک ایسی شخصیت, ایک ایسا انٹلیکچوئل اور ایک ایسے سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ جنہوں نے بہت ساری میرج کاؤنسلنگ کی ہے. صرف میرج کاؤنسلنگ نہیں بلکہ بہت ساری ایسی کاؤنسلنگ کی ہے جس میں لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوئی ہیں. اور میں تو, آپ جانتے ہیں اگر مجھے, تو میں تو ان کے ساتھ بہت سارے پروگرامز بھی کیے ہوئے ہیں. ان کے ٹپس بڑی افیکٹو ہوتی ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ محبت سدا بہار ہے اور سدا بہار ہونی چاہیے. سو ویلکم ڈاکٹر صداقت. السلام علیکم سر, تشریف رکھیں. سو آج ہم آپ کے سامنے زندگی کا کھیل کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا اہم شو ہونے جا رہا ہے. ہاں, زندگی کا کھیل ہے. مطلب ہم لوگ, ہم ساری خواتین, ہماری اصل زندگی اور ہمارے خوابوں کی زندگی. سو ہم نے آپ کے سامنے وہ ساری زندگی, اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کہاں کیا غلطی ہوتی ہے, اور زندگی میں جو غلطیاں ہوتی ہیں درست کیسے کرنا, اور کیا غلطیاں نہیں کرنی, اور کیسے ہم سب ایک خوشگوار, کامیاب, شادی شدہ زندگی جو ہے وہ گزاریں گے. یعنی آپ ہمیں خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا آپ گر بتائیں. نہیں, مشورہ نہیں, گر, سیکرٹس, وہ انہوں نے ہمیں سیکرٹس آج شیئر کرنے ہیں. صحیح. اچھا جی, وہ ہمارے لا دیں ہماری ٹیمز کے لیے وہ تھمس, تاکہ ہم انہیں بتا سکیں, وہ ہمیں ووٹنگ دے سکیں کہ کیا چیز اپ ہے, کیا چیز ڈاؤن ہے. مائرہ جی شروع کریں. کیا کریں؟ سو ادھر دیکھنا ہے, سوال آپ کے سامنے آئے گا اسکرین پہ. سو پہلا سوال جو کہ آپ کے لیے ہے وہ ابھی ہماری ٹیم رن کرے گی, اور جب سوال اسکرین پہ آئے گا تو آپ اس کے ساتھ چکر گھمائیں گی. جتنے منٹس آئے گا اتنے منٹ میں آپ نے اس ٹاپک کو ایکسپلین کرنا ہے. ہماری اصل زندگانی کی ٹیم. تو یہ آپ کے لیے سوال آ گیا, میں شادی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ. اچھا, اب وہ اپنا گھماؤ جلدی سے. آپ کا ٹائم کتنا آیا؟ پلیز 3.5 منٹ مانیں گے اسے ہم. چلیں, 3.5 منٹ میں آپ نے بتانا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ. میں شادی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے ایک اچھا گھر چاہیے جس میں میرا ایک اچھا سا لائف پارٹنر ہو, میری اپنی فیملی ہو. جو میرا لائف پارٹنر ہے وہ بہت گڈ لکنگ ہونا چاہیے, اور بہت کیئرنگ ہونا چاہیے, اور آنیسٹ ہونا چاہیے, اور پیرنٹس کا فرما بردار ہونا چاہیے. کس کے پیرنٹس کا؟ میرے. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ میرے پیرنٹس کو ایک بیٹا مل جائے گا. اور ٹھیک ہے, تو وہ بھی ایک اچھی بات ہے. ویسے تو ماشاءاللہ الحمدللہ میری لائف بہت اچھی ہے, میں خوش ہوں. لیکن ایک لائف پارٹنر اگر آپ کے ساتھ اور آ جاتا ہے تو وہ آپ کی جو دکھ سکھ ہے اس میں آپ کا ساتھی ہوتا ہے. آپ کی جو دکھ ہے وہ آپ سے لے لے اور خوشیاں دے دے. تو یہ میں سوچ رہی ہوں کہ ایسا مجھے لائف پارٹنر ملے. میں اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں. میں اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں. ٹائم پورا نہیں کیا انہوں نے, لیکن ان کی باتیں ختم ہو گئی, اس لیے ہم یہاں پہ روکتے ہیں. اور اپنی اصل زندگانی ٹیم, انہیں ایک ایسا شوہر چاہیے جو ان کے والدین کا فرما بردار. اور کیا چاہیے؟ اور میرے دکھ بانٹے, ان کے دکھ غم ان سے لے لے, غم لے لے, خوشیاں دے دے بیسکلی. ٹھیک. تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ انہوں نے جو کہا وہ کس حد تک صحیح ہے. سنگیتا جی, ایسا ممکن بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کے ماں باپ کو وہ اپنا مانے, کیونکہ یہ ریئل بات تو یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے ماں باپ سے پیار ہوتا ہے. دوسرے سے کرتا ہے تھوڑا, لیکن اگر بناوٹ کرے گا تو بڑے وہ کیا کہتے ہیں, بہت زیادہ اس کو بیوی کے سامنے کہ میں تو تمہارے ماں باپ کے پیچھے جان دے دوں گا اور یہ کریں, وہ سب جھوٹ ہوتا ہے. نہیں, obviously میں وہ چیز تو ڈیمانڈ نہیں کری, لیکن میں بھی تو اس کے پیرنٹس کی مطلب خدمت کروں گی, ان کو اپنے ماں باپ اپنے دل سے پوچھو, کیا اپنے ماں باپ سے زیادہ کرو گی؟ کوشش کروں گی, بالکل کروں گی. اچھا, میں یہاں یہ کہوں گی کہ جو اپنے پیرنٹس دکھاتے رہیں گے ساتھ ساتھ, آپ کو لگا کہ ان کی باتیں ذرا ریالٹی ہے کچھ, یہ چیز کہ جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں, ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, وہی دوسرے کی ماں باپ کی عزت اور رسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بات آپ کی ٹھیک. اچھا جی, آپ کا رہ گیا سامیہ خان صاحبہ. ہاں جی, میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھو لائف میں آپ کو سب کچھ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ملتا. ایک تو میں ان کی بات سے ایگری کروں گی کہ جو لڑکا اپنے پیرنٹس, اپنے گھر والوں کو
ओबे करता होगा, उनका ख्याल रखता होगा, मॉरल वैल्यूज जिसको होंगे वो आपके लिए भी रखेगा। लेकिन इतनी एक्सपेक्टेशंस हम नहीं रख सकते कि जी वो हमारी माँ बाप का बेटा बन के रहेगा। गिव एंड टेक करना पड़ेगा जिंदगी में, अदरवाइज मैंने नहीं देखा जिंदगी में कभी भी यकतरफा जिंदगी। यानी आपके कहने का मतलब मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकता? नो नो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप मुझे डिसाइड कर रही हैं? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। थोड़ी सी बातें जो समझाने वाली है वो भी आपको क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इनको वोट क्या देंगी, रेड थंब और ग्रीन थंब? ग्रीन सिग्नल है इनकी बातों पे या आई लव ग्रीन? आई थिंक आई विल गो विद ग्रीन। अच्छा सर, आपके पास भी ग्रीन और रेड थंब है? हाँ, जो आपने हमने जो सारी Why? अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि इन्होंने जो बातें की हैं वो विश लिस्ट है, ठीक है, बहुत बड़ी विश लिस्ट है, जैसा कि ये चाहती हैं कि खुद ब खुद ऐसा हो जाए, खामद लविंग एंड केयरिंग हो, जबकि मार्केट में आजकल ज़्यादा अच्छे हस्बैंड तो नहीं आ रहे। मुझे ये मार्केट है कौन सी जहाँ पे अच्छे हस्बैंड्स मिलते हैं? अच्छा, लेकिन ख्वाब देखना तो डॉक्टर साहब बुरी बात नहीं है ना, जायज ख्वाब तो है ना बच्ची का। अरे वो कह रहे हैं उनकी ख्वाहिशात की लिस्ट। अच्छा, और क्या बताया? ख्वाबों की जो ताबीर है, हकीकी जिंदगी में ख्वाबों की ताबीर बनाई जाती है, वो होती नहीं है, होती नहीं है। तो आपने रेड थंब दे दिया। मायरा जी आ जाइए, अब बारी है फरहाना की। फरहाना आप आइए जल्दी से। फरहाना का क्वेश्चन जल्दी से डिस्प्ले करें और फिर आप इसी तरह अपना टाइम लेंगी और आप उस टॉपिक पे बात करेंगे। नहीं, नॉट सेम क्वेश्चन, मेरी सास कैसी हो, सो ये है आपका सवाल। और आपने इससे बात करनी है कि आपको कैसी सास चाहिए है। शुक्र है 2.5 मिनट ही है सिर्फ टाइम। हाँ चलो, सोच समझ के जवाब देना। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मेरी अपनी माँ क्योंकि इस ज़िंदगी में नहीं है और मुझे उनसे बड़ी मोहब्बत थी, तो अब जब भी मैं किसी की माँ को देखती हूँ तो मुझे बहुत प्यार आता है। जैसे संगीता आपा बैठी हैं, तो जब भी मैं इनके साथ काम करती थी तो मुझे ये लगता था कि मेरी माँ है, बड़ी बहन है, और इनसे बहुत प्यार मिला भी। तो ज़िंदगी जब आगे शुरू होगी तो मैं चाहती हूँ, बहुत सी लड़कियाँ चाहती हैं कि ओहो सास ससुर तो ना ही हो तो अच्छा है, अकेला लड़का मिल जाए, पैसा हो, ये हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक प्यारी सी सास हो, एक खूबसूरत सी सास हो जो माँ की तरह मुझे डांटें भी अगर मैं गलती करूं, और जो मेरी माँ करती थी अगर वो सब कुछ वो करेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कौन होती है मुझे कहने वाली, या ये नहीं करूँगी कि मैं वो सारी गलतियाँ करूँ और रात को जो है एक पंडारा खोल के बैठ जाऊँ अपने शौहर के सामने कि जी आज मुझे अम्मी ने ये कहा, आज मुझे अम्मी ने ये कहा, ऐसे थोड़ी होता है, और जाके भड़का दूँ और लड़ाई पड़ जाए। तो मुझे एक ऐसी सास चाहिए। हाँ, अगर वो गुस्से की तेज़ भी होंगी तो मैं उनको अपने प्यार से उनको इतना प्यार दूंगी कि वो अपना गुस्सा भूल जाएंगी। और कहते हैं ना कि प्यार हर चीज़ को जो है वो ऐसे ढाल देता है जैसे कि आप किसी बर्तन में पानी अगर डालते हैं तो इस तरह से। तो और मेरी नेचर भी ऐसी है। अगर सास से करेंगी कि जी ये वो तुम्हें पता है आज उसने क्या किया, सुबह 12-1 बजे तक तो सोकर ही नहीं उठती है। हाँ, तो मैं कहूँगी कि अच्छा माफ़ कर दे, मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी उठ जाऊँ, लेकिन मैं ये आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगी कि नहीं आप गलत कह रही हैं, क्योंकि मेरी मदर भी सेम यही कहती थी और आगे जो मेरी भाभियाँ थी उनको भी यही कहा जाता था कि जल्दी उठो, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करो और उसके बाद जो मर्जी करो। ठीक है। तो वो कहते हैं ना एक आपको घर से एक चीज़ मिलती है, तो इस तरह की सारी चीज़ें घर से मिली हुई हैं। हाँ। तो मुझे सास जैसी भी हों, वो सख्त मिजाज होंगी तो मैं उनको नरम कर लूँगी, वो नरम मिजाज होंगी तो मैं उनको और प्यार दूँगी, और मैं उनको गिफ्ट्स भी दूँगी। और अगर वो ये कहेंगी कि जी फरहाना में ये बुराइयाँ हैं, रेड थंब और ग्रीन। मुझे तो सचमुच ये एक ना पूरा होने वाला सपना लग रहा है। ग्रीन। फरहाना जो कह रही है हकीकत में भी वो ऐसी ही है। ठीक है। और नहीं, सास ऐसी होती है। हाँ, बिल्कुल होगी, ताली 2 हाथ से बजती है। सही। फराम बिग रेड, बिग रेड, बिग रेड। मैं बताती हूँ रीज़न उसका ये है कि देखिए आप आजकल देखा क्या जाता है कि जो लड़कियां खामोश रहती हैं उनको घुना बना दिया जाता है, जो थोड़ा सा बोलने वाली होती है उनको बहुत शार्प बना दिया जाता है, हालांकि वो बात बिल्कुल ठीक कर रही होती है। तो कभी भी सास बहू का रिश्ता अल्लाह करे कि वो रिश्ता एक ऐसा बन जाए कि वो पॉजिटिव हो और किसी घर में कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि हस्बैंड एंड वाइफ का बहुत अच्छा रिलेशन होता है,
لیکن وہاں پہ جو فیملی کا ایشو چل رہا ہوتا ہے وہ اکثر گھروں کو خراب کر دیتا ہے. تو جو آپ نے باتیں کی اللہ کرے کہ ایسی ہو جائے سانسیں, یہ شاید آپ کو 1000 میں کوئی 2 سانس مل دیکھیں تھنک پازیٹیو, اگر آپ سوچتے ہیں یا ریالٹی کی بات بات یہ کہ میری ساس تو بہت اچھی تھی. اچھا, ہم لوگ ایک سہیلیوں کی طرح ہم لوگوں نے وقت گزارا, ایگزامپل آپ کے سامنے بیٹھی اور نہیں مل اس لیے سکتے. مجھے اس کی بات اچھی لگی. میری مدر بھی بہت اچھی ساس تھی. لیکن موسٹلی اگر آپ دیکھیں گے نا تو موسٹلی آپ کو ایسا ہی ملے گا. آج تو ویسے برداشت ہی نہیں ہے. اچھا جی سر, آپ کا آپ اور وجہ. اچھا, بات یہ ہے کہ جو برداشت کرنا ہوتا ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی انسان جتنا برداشت کر سکتا ہے تکلیف اس کو اس سے زیادہ دی جا ویری سکتی ہے. لاجیکل پوائنٹ. سو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اپنا لب لباب اور اپنی فیلنگز کو بیان کر سکیں, ٹھیک ہے, تو دوسرے پر پھر انحصار ہوگا کہ وہ ریئلائز کرے اور آپ کا لحاظ کرے. لیکن وہ بھی جذباتی انسان ہے. جب آپ زیادہ دبنا شروع ہوتے ہیں, ڈور میٹ بنتے ہیں, تو پھر لوگ اوپر سے قدم رکھ کے گزر جاتے ہیں. اور اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے آپ کو کوئی ٹریننگ ہو. جیسے آپ کو پتہ ہے پینسلین کا ٹیکہ جب ڈاکٹر لگاتے ہیں تو پہلے وہ ٹیسٹ ڈوز دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سانسیں بھی تو پہلے تھوڑی تھوڑی ٹیسٹ ڈوز دیتی ہیں, اور اگر کوئی رد عمل نہ ہو تو پھر فل ٹیکہ. ٹالرنس میں اور برداشت میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو برداشت ہوتی ہے وہ انڈیورنس ہے, اور انڈیورنس ہر انسان کی لمیٹڈ ہوتی ہے. یعنی آپ وزن کتنا اٹھا سکتے ہیں اس کی حد ہے. ٹھیک ہے, اور ٹالرنس ہے کہ اگر کسی میں دوسرے میں فرق ہے, جیسے کہ کسی کے خیالات میں فرق ہے اور آپ اس کو ٹالریٹ کرتے ہیں, تو یہ آپ حد سے زیادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی دوسرے کی عادتوں میں فرق کو قبول یعنی کرنا. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ برداشت کے زور پہ چلنے کی کوشش کریں گے, اور برداشت کی ایک حد ہوتی ہے, اور وہ حد آ جاتی ہے ہر انسان کی کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے. آئیے جناب, تیسری ہماری جو خوابوں کی دیوانی ہے فاریہ وسیم. فاریہ تو ویسے ہی ڈری ہوئی ہے. فاریہ, خوابوں کی دیوانی ٹیم سے آپ نے بات کرنی ہے میرا شوہر کیسا ہو. چلیں جی. 4.5 منٹ بولنا, مجھے لگتا ہے وہ ادھر ہی آ جائے گا, اتنا بولوں گی. آئی تھنک آپ ہمیشہ ڈریم کرتے ہو, آپ کی وش لسٹ ہوتی ہے, لیکن ریالٹی میں کچھ ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے. تو میں ریالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اپنی وش لسٹ سے کمپیئر کروں گی. ٹھیک ہے, تو آئی ہیو سین موسٹلی کہ جو میل ہوتے ہیں, جو کہ ٹپیکلی ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں, دے ویری پوزیسو, جو فیمیلز کو لے کے ویری پوزیسو, اسپیشلی اپنی فیمیلز کو لے کے. تو میری وش لسٹ میں آئی تھنک اس کے لیے آئی تھنک پوزیسو ہونا از ویری گڈ, لیکن ایکسٹینٹ اگر بہت زیادہ آپ پوزیسو ہو جاتے ہو تو وہ آپ کا آکسیجن کم کر دیتا ہے, وچ از ناٹ اے گڈ پوائنٹ. تو آپ کا شوہر پوزیسو ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ بس وہ پوزیسونیس ایک عذاب بن جائے. ٹھیک ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے. کہ میں نے دیکھی اپنی فرینڈس کو, دیکھی اپنی فیملی میں, دیکھی کہ ہسبینڈس کیونکہ پیار کرتے ہیں تو وہ پوزیسو ہو جاتے ہیں, اور فیمیلس کو لگتا ہے کہ یار یہ کیا عذاب بن گیا ہے نا. تو وہ انڈرسٹینڈنگ بالکل مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے پوزیسو ہو لیکن اتنا زیادہ نہ ہو. پھر لونگ سے زیادہ کیئرنگ ہونا چاہیے, کیونکہ لوگ بول دیتے ہیں نا ہمیں آپ سے پیار ہے, لیکن وہ اس طرح کی چیزیں کر جاتے ہیں جو کہ آپ کہتے ہو کہ آپ کر کیسے سکتے ہو. تو آپ کیئر پہلے کرنا سیکھو, بیکاز کیئر اور رسپیکٹ جو ہے پہلے آتی ہے اور لو بعد میں آتا ہے. تو میرے لیے لو کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے فیکٹر کہ میں جس سے بھی شادی کروں کہ مجھے اس سے پیار, اسے یہ نہیں کہنا آئی لو یو, اسے کہنا آئی ریسپیکٹ یو. ہاں, بیکاز آئی ووڈ, مطلب میں اس چیز کو وہ بھی نہیں کروں گی کہ آپ کسی سے شادی کر لو تو آپ اس سے ایسے بولنا شروع کر دو آئی لو یو, بیکاز وہ بالکل فیک ہوگا. آپ کسی سے شادی کر رہے ہو, آپ کو کیسے پتا آپ اس کو پیار کرتے ہو. تو اٹ وڈ ٹیک ٹائم. ٹھیک ہے, چیزیں تو ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ. جس سے آپ شادی کریں گے اسے کہیں گے آئی ول لو یو, سوچیں گے تمہیں پیار کریں گے نہیں. اور وہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کتنا اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہو کہ میں آپ کو پیار کروں. ٹھیک ہے, تو میرے لیے رسپیکٹ کا فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. جو انسان مجھے رسپیکٹ نہیں کر سکتا اس کے ساتھ میں 1 منٹ نہیں رہ سکتی ہوں, وچ از ویری امپورٹنٹ ٹو می. رسپیکٹ, کیئر آتی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ جس بھی انسان کے ساتھ میں رہنا چاہوں گی اس کے ساتھ مجھے آئی ایم ویری آنیسٹ. تو آئی ووڈ لائک کہ وہ بھی مجھے آنیسٹلی چیزیں شیئر کرے, اینڈ آئی ایم ناٹ دیٹ کائنڈ آف پرسن جو جج کرے یا لڑائی جھگڑے ڈالے. تو میں آنیسٹی کو پسند کرتی ہوں, جو کہ آئی نو کہ کوئی بھی سچ نہیں بولے گا جتنا بھی میں بول دوں یہ چیز.
لیکن اگر آپ میرے ساتھ فرینڈ کی طرح زیادہ رہو گے تو آئی تھنک میرا جو اچھا ٹائم گزرے گا. تو اگر میرا ہسبینڈ از مور لائک اے فرینڈ ٹو می تو وچ وڈ بی اے گڈ تھنگ. اگر وہ مجھے بوسی اور ڈومیننٹ والا کرے گا تو میں آئی ڈونٹ ہیو دیٹ پرسنالٹی کہ کوئی مجھے سپریس کرے. کیا کرو گی؟ میں اس کو پہلے اس کو سمجھاؤں گی. آئی ول ٹرائی. میں ٹرائی کرتی رہوں گی, اس کو سمجھاؤں گی کہ اگر آپ میرے فرینڈ رہو گے تو چیزیں اچھے سے لے کے چل سکتے ہیں. اگر آپ مجھے سپریس کرو گے تو میں تو نہیں ہونے والی ہوں. جواب آئے گا میں تمہارا شوہر ہوں, بوائے فرینڈ نہیں. ہاں پھر جواب دو. نہیں میں مطلب دیر از آلویز اے وے جس سے آپ باتیں کرتے ہو, اور آپ جب کسی کے ساتھ رہتے ہو تو پہلے آپ اس کی سائیکی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہو کہ یہ بندہ کس طرح سے سنے گا یا کس طرح سے نہیں سنے گا. تو اور میلز کے لیے آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے ایگو پرابلم زیادہ ہوتی ہے. تو اگر آپ ان کو سمجھانا چاہ رہے ہو تو آپ تھوڑا سا پیار سے سمجھاؤ تو وہ سمجھ جائیں گے. لیکن موسٹلی ایسا بھی نہیں کہ پوری بات سمجھ جائے, لیکن چلو تھوڑا ڈوز تو دیتے رہو نا ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے بھائی, واہ, ہمارے لیے اتنا کافی ہے, اتنا کافی ہے. جی اب آپ اس کو کیسے ریٹ کریں گی فاریہ کو؟ جی میڈم سنگیتا جی. آئی تھنک کہ یہ صحیح معنوں میں خوابوں کی دنیا میں رہ رہی ہے. صحیح معنوں میں. اچھا تو اس کو بتا دیں کہ لال ہے کہ گرین ہے. ریئلی آپ کو صحیح معنوں میں خوابوں کی دنیا میں رہ رہی ہے, کیونکہ ایسے بہت مشکل ہوتا ہے. انسان کی نیچر آپ کبھی نہیں بدل سکتے, اور 99% پاکستانی مرد اس طرح کی ہے. وہ جو میں نے بولا کہ ریالٹی یہ ہے, لیکن وش لسٹ سے کمپیئر کر رہی ہوں اس کو. ٹھیک ہے بالکل. تو آپ کیا دیں گی ان کو؟ ایک پوائنٹ بہت ویلڈ ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے رسپیکٹ چاہیے کسی بھی رشتے کو چلانے کے لیے, لیکن جو باقی چیزیں ہیں وہ پوزیسو نہ ہو اور وہ مجھے فرینڈلی رہے. عورت کو بہت سیکریفائز کرنا پڑتا ہے اپنے رشتے کو چلانے کے لیے, بڑی زندگی کا من مارنا پڑتا ہے اپنا گھر چلانے کے لیے. تو وہ دونوں سائڈ سے جو ہے نا وہ کام چلے گا. میری تھوڑا سا صرف ایک پوائنٹ ویلڈ ہے کہ رسپیکٹ چاہیے. دو ریڈ تھم ہو گئے. تیسرا ڈاکٹر فرا کا کیا رہا ہے؟ نہیں یار واقعی اچھا بولا تھا. کیوں؟ ریزن نہیں, دیکھیں ریزن یہ ہے کہ یہ واقعی ایسے لوگ نہیں ملتے ہیں آپ کو. کوئی ہزاروں میں کوئی ایک نکلا ایسا ہے, ہم لاکھوں میں کہہ لیں کہ آج کل فرا مین شادیوں, آپ نے کہا کہ شادیاں ہوتی ہیں اور پھر فوراً ڈائیورس کی طرف چلی جاتی ہیں. ریزن کہ آپ جو سوچ کے شادی کرتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملتا, آپ اس کو ٹائم بھی نہیں دیتے. آپ جلدی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ گھر میں 5 اگر بہن بھائی ہیں تو آپ کا دماغ نہیں ملتا. آپ ایک نئی زندگی میں جا رہے ہیں تو ایک دم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ملنا شروع کر دیں گے؟ تو تھوڑا اسپیس ضروری ہے. ہر حال میں ایک گیمبل ہے, اتنا ذہن میں خاکہ نہیں بنانا چاہیے. بالکل ریالٹی کو دماغ میں رکھیں. آپ کے بہن بھائی بھابیاں آتی ہیں, آپ اس کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ان کے ساتھ ہم کیسے رہ رہے ہیں؟ آگے آپ کے ساتھ بھی وہی زندگی ہے. تو جو لڑکیاں خوابوں میں رہتی ہیں, خواب دیکھنا اچھی بات ہے, اور خواب دیکھیں, پڑھائی کے خواب دیکھیں, آگے بزنس کرنے کے خواب دیکھیں, اس کے ساتھ ساتھ اپنی اچھی زندگی کو بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ سوچنا کہ مرد آپ کو سمجھ کے وہ زندگی چلائے گا, یہ ناممکن. سو یہ ہے ریالٹی چیک, اصل زندگانی. ڈاکٹر صاحب مجھے پتا ہے آپ کا پہلے ہی اس لیے کہ آپ نے وہ ساری باتیں کی ہیں جو ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں. جی اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے عزت کی بات کی ہے, یہ 99% لڑکیاں عزت کی بات نہیں کرتی, ان کو پیار چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ پیار ویار جو ہے یہ عام طور پر ہیلدی پیار نہیں ہوتا, ان ہیلدی پیار ہوتا ہے جو ہسبینڈ کرتے ہیں, مار پٹائی کرتے ہیں, اس سے اگلے دن سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں, گفٹ لا کے دیتے ہیں. جی, تو یہ جو عزت کی بات انہوں نے کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا قبلہ درست ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے آپ کے پاس جتنے گفٹس پڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یاد ہوتی ہے یہ گفٹ تب ملا تھا جب فلاں لڑائی ہوئی تھی, اور یہ گفٹ تب ملا تھا جب وہاں پہ یہ لڑائی ہوئی تھی. دوسری بات یہ کہ سائنس کہتی ہے کہ 15 کلومیٹر کے ریڈیس میں آپ کا جو موسٹ پسندیدہ شوہر ہے یا بیوی ہے وہ موجود ہے, اور وہ آج کل ڈھونڈنا زیادہ مشکل نہیں ہے, کیونکہ آج کل ڈیجیٹل ایج ہے. آج کل آپ کو بہت ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں مدد ملتی ہے. سب سے بڑا خواب تو آپ دکھا رہے ہیں, ہر کوئی 15 میل جو ہے نا کلومیٹر کے ڈھونڈنا شروع ہو جائیں گے. ہیلو کوئی ہے. جی اچھا, اس کے علاوہ انہوں نے بات کی دوستی کی بات کی,
کہ جو اکٹھے رہتے ہیں اگر دوستی ہوگی تو اتنا زیادہ وقت اکٹھے گزارنا آسان ہوگا. اگر کوئی غصے کرے گا, انوائنگ ہیبٹس ہوں گی, علتیں ہوں گی. دیکھیں خواب دیکھنا کوئی بری بات نہیں, پر ان کی تعبیر تلاش کرنا پھر آپ کی رسپانسبلٹی. اچھا یہ تلاش کیسے کرنا ہے, اب ہم نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کیونکہ آپ نے بتایا ہے کہ جی تلاش کریں ان تمام چیزوں کو. اور ڈاکٹر صداقت جو ہے یہ ہمارے جج جو کہ تھرڈ ایمپائر جو کہ ڈکٹیٹ بتا رہے ہیں ہمیں کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. جلدی سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ ہر چیز کو ریڈ اینڈ گرین تھم دے رہے ہیں, مجھے تو 5 کوالٹیز وہ کون سی 5 کوالٹیز ہیں جو اس بندے میں ہونی چاہیے جس سے شادی کی جائے؟ اچھا پہلی خوبی اس بندے میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر نظر ڈال سکے, اپنے رویوں کو دیکھ سکے, اپنا محاسبہ کر سکے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم آنکھوں کے دوسری جانب رہتے ہیں, یعنی غلط جانب رہتے ہیں, تو ہم دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. اور یہ کوالٹی کسی بندے میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے رویے کو لمحہ بلمحہ دیکھ سکتا ہے. بالکل صحیح. سو اس کا مطلب یہ کہ اپنا اپنے تنقید کر سکتا جو اپنے اوپر تنقید کر سکتا ہو, اپنے اوپر ہنس سکتا ہو, اس میں حصے مزاح ہو, اور وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوئی نہ کوئی جدوجہد کرتے ہوئے نظر آئے, جیسے کہ کوئی ورزش کرتا ہوا نظر آئے, کوئی ٹریننگ کورسز کرتا ہوا نظر آئے, اپنی زندگی کو امپروو کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہوا. لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ورک آؤٹ کرتے ہیں وہ اپنے آپ سے ہی باہر نہیں نکلتے. ایک ورک آؤٹ تو ایک بات کہی, میں نے کہا کہ کچھ بھی کچھ سیکھنے والا ہو. نہیں میں ورک آؤٹ کرتی ہوں اس لیے مجھے مطلب کچھ سیکھنے والا ہو, جسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے آنے والے دنوں میں بہتر بنانے کا خواہش مند ہو, اپنی غلطیوں کو ماننے والا ہو, اور ان کو ماننے کے بعد ان کی اصلاح کرنے کا اس میں کوئی ایک ٹینڈنسی پائی جاتی ہے. بہت مشکل ہے. چلو فلیکس دوسرا. اچھا فلیکسیبلٹی یہ ہے کہ اس کے پاس اور بھی آپشنز ہوں, کہ اگر بیوی نے کہا ہے کہ یہ میں آج کام نہیں کر سکتی تو وہ کہے اچھا چلو آج یہ پکا لو, آج یہ کر لو. یعنی ریجڈ نہ ہو کہ تمہیں یہ کرنا ہی کرنا ہے, جیسے بیوی کوئی غلام ہوتی ہے, اس طرح کا ایٹیچیوڈ اس کا نہ ہو. ایک فلیکسیبلٹی ہو, اگر ایک چیز پہ ہاں نہیں بول سکتا تو دوسری چیز پہ ہاں بول دے, کسی نہ کسی طریقے سے بیوی کو بھی راضی کرنے کے بارے میں ذہن میں خیال رکھتا ہو. اور وہ ویسے یہ کیسے پتا چلتا ہے, ویسے یہ کیسے پتا چلتا ہے, یہ بھی کہاں ہوتے ہیں یہ لوگ؟ اچھا یہ جتنی بھی خوبیاں میں بتا رہا ہوں یہ دیکھنے سے نظر آتی ہیں آپ کو. اگر شادی سے پہلے یا منگنی سے پہلے یا کسی طرح بھی ملنے جلنے کا موقع ملتا ہے, آپ کے سامنے کوئی زندگی گزارتا ہے, جو کہ ارینج میرج میں اتنا زیادہ ممکن نہیں ہوتا, لیکن اگر کوئی آپ کا کلاس فیلو ہے یا ورک پلیس پہ ساتھ ہے یا رشتہ دار ہے, تو وہ نظر آتا رہتا ہے کہ اس کے رویے کیا ہیں, وہ اس کی عادتیں کیا ہیں اور اس کی علتیں کیا ہیں. یعنی ڈاکٹر صاحب کلاس فیلوز میں ڈھونڈے پھر کہ کون سا بندہ ٹھیک ہے. نہیں, جو بھی دیکھا والا ہونا چاہیے. دیکھیں جب تک آپ کو کوئی انسپائر نہیں کرتا, جب تک کوئی آپ کے اندر کچھ ایک طرح سے کیمسٹری آپ کی نہیں جگاتا, تب تک جو ہے یہ ایک جوا ہوگا جس میں ہارنے کے امکانات. پہلی نظر میں پیار نہیں کر لینا چاہیے. پہلی نظر میں کوئی پیار نہیں ہوتا, انفیچویشن ہوتی ہے اور پچھتاوے ہوتے ہیں بعد میں. یہ دیکھ بھال کے کرنے والا کام ہے. یہ وقت بتاتا ہے کسی کی عادتیں کیسی ہیں, اور کسی کے ساتھ جب کچھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, پھر آپ اسے دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو انڈر پریویلیج لوگ ہیں, ویٹر ہیں. آپ سے ایک سوال ہے میرا, آج کے زمانے میں جب لڑکے لڑکیاں بہت زیادہ ٹیلی فون پہ بات بھی کر رہے ہیں, آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے, ڈیورس ریشو بڑھ رہا ہے, جبکہ اس زمانے کی نسبت جبکہ بیچارے اکثر تو گھونگھٹ اٹھانے میں پتہ چلتا تھا کہ اندر کیا نکلے گا, کہ کوئی ان کا زیرو انٹریکشن ہوتا تھا, لیکن طلاق کا ریشو بھی اس دور میں ہمارے کم تھا. تو یہ ریشو کیوں بڑھا ہے جبکہ اب تو کمیونیکیشن لوگوں کا بہت آپس میں بڑھ بھی چکا ہوا ہے؟ لڑکے لڑکیاں مہینوں بات کرتے ہیں. جو لوگ ٹیلی فون پہ زیادہ بات کرتے ہیں انہوں نے کوئی پیکیج لیا ہوتا ہے, اور ان کی مجبوری ہوتی ہے ان پہ کرنے کے لیے کوئی بات نہ بھی ہو تو لڑنے کے ساتھ ٹائم بڑا اچھا گزرتا ہے. میں رات کو واک کرتا ہوں اور میں اپنے گھر سے کچھ فاصلے پہ چلتے ہوئے جاتا ہوں, تو رستے میں روز دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکا ٹیلی فون پہ کسی لڑکی سے لڑ رہا ہوتا ہے, اور وہ جس ٹاپک پہ لڑ رہا ہوتا ہے وہ 3 کلومیٹر میں واک کر کے جب واپس آتا ہوں تو وہ وہی ٹاپک پہ لڑ رہا ہوتا ہے, تو وہ لڑنے کی پریکٹس ہو جاتی ہے. اچھا
اچھا لیکن وہ دیکھے بھالے لوگ ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہے کہ دیکھے بھالے دیکھے بھالے سے مراد یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے کیا سلوک کرتا ہے, خاص طور پر ملازمین سے کیا سلوک کرتا ہے, کیونکہ ایک دن جب آپ کے ساتھ بھی اس نے یہ سلوک پھر کرنا ہے, اگر اس کو کرنا آتا ہے برا سلوک. ٹھیک ہے. اچھا تھرڈ کوالٹی کیا ہونی چاہیے؟ یہ نان امپلسیو کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اچانک منصوبے نہ سوجے, وہ پریڈکٹیبل ہو اور آپ کو پتا ہو کہ وہ کس موقع پہ کیا کرنے والا ہے. اگر وہ پریڈکٹیبل ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتی ہیں کہ یہ زندگی اس طرح اس دھارے میں گزارتا ہے تو آپ کو آسانی ہوتی ہے. لیکن ایک دن اسی بات پہ اگر کوئی انوائڈ ہوتا ہے, اگلے دن اسی بات پہ خوش ہوتا ہے, تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کیا کریں کہ جس سے کہ دوسرا بندہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہو. یعنی ذمہ دار, قابل بھروسہ, قابل اعتماد. اچھا سر اگلی کوالٹی کیا؟ اچھا سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ خود ڈسپلن ہو. وہ ایسے نہ ہو کہ کوئی چیز ادھر پھینک رہا ہے. مائیں عموماً جو ہے بچوں کو, لڑکوں کو خراب کرتی ہیں اور ان کو یہ موقع دیتی ہیں کہ وہ جو بھی کریں وہ اوکے ہے, اور وہ پھر یا پکی عادتیں ہو جاتی ہیں, جب بہت بری عادتیں علتیں بن جاتی ہیں تو پھر بیوی کے رشتے میں وہ بنتا ہے اور پھر بیوی کو وہ سب سفر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈسپلن ہونا چاہیے. آخری کوالٹی کیا ہے؟ اچھا ٹائم مینجمنٹ یہ ہے کہ وہ شام کو وقت پہ گھر آنے والا ہو. یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد اگر کوئی سارے شہر سے زگ زیگ کرتا ہوا گھر آتا ہے تو وہ بندہ کو ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی جو پرائیویٹ نوکریاں ہیں وہ تو مخ نکالتی ہیں, وہ تو گھر آنے نہیں دیتی. وہ جو دیکھیں جب بھی نوکری کا وقت ختم ہوگا تو سیدھا گھر آئے. اچھا یہ سیدھے گھر آنے والے 5% ہوتے ہیں شوہر. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ شادی سے پہلے سیدھے گھر آتے ہیں یعنی ماں باپ کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, وہی لوگ شادی کے بعد سیدھے گھر آتے ہیں بیوی کے لیے اور بچوں کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات آپ نے یہ کہی تھی کہ کیسے پتا چلے کہ کوئی میاں اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا. آپ کو اس سوال کا جواب پتا ہوگا, ایک دفعہ ہمارے انٹرویو میں بات ہوئی تھی. اچھا کیسے پتا چلے گا سر؟ اچھا پیسے دیتا ہے اسے کہ نہیں دیتا, کتنی خوش دلی سے وہ خرچہ کرتا ہے اپنی بیوی پہ, جیسے وہ اپنے آپ پہ کرتا ہے ویسے اپنی بیوی پہ کرتا ہے. اور اگر اس کرائیٹیریا پہ ناپے تو یقین کریں ایک بھی شوہر جو ہے وہ بیوی سے پیار نہیں کرتا. یہ تو ڈاکٹر صاحب کی تو 5 ہے نا, میں کہتی ہوں 3 ہی پوائنٹس ایسے ہیں, میں کہتی ہوں ایک ہی پوائنٹ پورا ہو جائے تو بھی کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے. اچھا چلے میں ایک ہی پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انسانوں کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو وہ جانوروں سے شیئر کرتے ہیں اور کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو وہ صرف انسانوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جانوروں میں وہ خصوصیات نہیں ہوتی. جیسے غصہ کرنا جانوروں میں ہوتا ہے, ہاتھا پائی جانوروں میں ہوتی ہے, دھکم پیل جانوروں میں ہوتی ہے, اور انسانوں میں سوچ بچار ہوتی ہے اور بات چیت ہوتی ہے اور آپ آپس میں گول سیٹنگ کرتے ہیں. تو انسانوں والی خصوصیات ہوں زیادہ ہوں, جانوروں والی کم ہو, انسانوں والی نہ ہو. مرد کے سپنے کیا ہوتے ہیں؟ مرد کیا چاہتا؟ اچھا دیکھیں یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ مرد صرف یہ چاہتا ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے, چاہے اس کی حرکتیں اچھی نہ ہو بندے کی لیکن صاف ستھری. اچھا اگر چائے اس طرح سے بھی مل جائے تو ٹھیک ہے, ان سے کوئی چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چائے, کھانا, بچوں کو سنبھالنا, گھر کی صفائی, یہ سب چیزیں جو ہے نا ہیچ ہیں, یہ سب چیزیں ہیچ ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام میں جو بیوی ہوتی ہے وہ مہارانی ہوتی ہے, نہ اس پہ کمانے کا کوئی بوجھ ہے, نہ کمانے کا بوجھ ہے, نہ ساس اور سسر کی خدمت کا کوئی ذمہ داری ہے, نہ بچوں کے لیے دودھ پلائے تو پیسے لے سکتی ہے, کھانا بنائے تو پیسے لے سکتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری جو خاتون پہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کا بندہ اس کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ ایک مرد ہے, یہاں پہ بہت سارے اور مرد موجود ہیں. ذرا زیغم دکھا رہے ہیں کیمرے سے, ہمارے کیمرہ مین بھائی سب لوگ, کتنے لوگ ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ بیوی کو خوش شکل خوبصورت شوہر کا دل خوش ہو جائے, چاہے بھلے ایسے ہی ملے, چاہے مگ ایسا ملے, چاہے مگ ایسے بھی ملنے تو خیر ہے. ہاتھ بتانا ہے کہ یہ چلے گا, ایک بھی اگری نہیں ہے, یہ میں نے بنائی ہے, سب کہہ رہے ہیں چلے گا, چلے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ جو فہم و فراست ہوتی ہے اس کی ویلیو حسن سے, ان چیزوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے.
بیوی میں فہم و فراست مرد چاہتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان کو حسن چاہیے, لیکن ڈاکٹر صاحب لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ یاد کریں تو سنگیتا صاحبہ کے زمانے کی کوئی ہیروئن آپ کو یاد ہو جو اس وقت منظر پہ ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ بھی ایک بڑی لاجواب زبردست ہیروئن تھی, لیکن آج تک یہ جو سروائیو کر رہی ہیں منظر پہ, اس کی وجہ ان کی فہم و فراست, سمجھداری, ان کا ہدایت کار ہونا, ان کی سوچیں اس وقت بھی, آج سے 40 سال پہلے بھی ان کی سوچیں مٹھی بھر چاول اور اس طرح کی تھی. تو آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ فنکشنل ہیں, اچھی زندگی گزار رہی ہیں, لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کرو. ابھی بھی ڈاکٹر صاحب اکثر آدمیوں کو میں نے ذہین عورت سے اوفینڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اس کا کیا حال ہے؟ انسیکیور ہو جاتا ہے. ذہین عورت ہونا ایک الگ چیز ہے, انوائنگ عورت ہونا ایک اور چیز ہے. دیکھیں ذہانت مرد کی ایک ذہین عورت وہ ہے, ذہین عورت وہ ہے جو مرد کی تعریف اتنی کرے کہ مرد کو بخار چڑھ جائے, کیونکہ مرد انسیکیور ہوتے ہیں, اس کو ہر روز تعریف چاہیے. ذہین عورت اپنی ذہانت کا سکہ جمانے لگے گی تو پھر وہ میں ایک چھوٹی سی بات کروں, اگر عورت مرد کے چھوٹے چھوٹے کام اپنے ہاتھوں سے کرے, میری دادی نے ایک دفعہ مجھے ڈانٹا, تیرا آدمی اتھے جاندا پہ تو کپڑے نو تیار کر, تجھے نالا آپ پا. میں کہ یہ کیا بات ہے, میں نالا خود ڈالوں. کہنے لگی کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام آدمیوں کے اپنے ہاتھوں سے کرو, آدمی کا پیار آٹومیٹکلی تم سے بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو پھر اس کا مطلب اگر میڈ کرے گی تو آدمی کا پیار میڈ سے بڑھنا شروع ہو جائے گا. یہ شلوار میں نالا ڈالنا یہ پرانی نانیوں دادیوں کی باتیں ہیں. آج کے زمانے میں مرد کو کمپینین چاہیے, مرد کو چاہیے کہ وہ بات چیت کر سکے, اپنے دنیاوی معاملات ڈسکس کر سکے بیوی سے, اور برابری کی سطح پہ کر سکے. ہم ڈاکٹر صاحب اس پہ ایک الگ سے آپ کو پروگرام میں دعوت دیں گے کہ مرد اور کیا کیا چاہتے ہیں. بھئی مرد بہت ساری ٹائپ کے ہیں, قسموں کے ہیں, اور ہر مرد جو ہے وہ اپنی وکری ٹائپ کی خاتون چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ ڈونٹس بھی ہیں کہ جو اس بندے میں یا شادی میں نہیں ہونے چاہیے, وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا نمبر 1 جی, تنقید نہیں ہونی چاہیے. میاں بیوی کے رشتے کا اگر آپ غور سے جائزہ لیں تو یہ اصلاح کا رشتہ نہیں ہے. ماں باپ اور اولاد کا رشتہ اصلاح کا رشتہ ہوتا ہے, تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کرنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تنقید نہیں ہونی چاہیے, توہین نہیں ہونی چاہیے, اور کیا ڈاکٹر صاحب؟ خاموشی, پھر جو سائلنس ہو جاتا ہے, ڈیڈ سائلنس, سائلنٹ کولڈ وار نہیں ہونی چاہیے. یہ کیا بری عادتیں جیسے کہ خامد یا بیوی کے پاس بیٹھ کے تو سیل فون پہ یا سمارٹ فون پہ بزی ہونا, یا ٹی وی دیکھتے رہنا, کتاب پڑھتے رہنا, یہ نہیں ہونا چاہیے. غصہ نہیں ہونا چاہیے, ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صداقت, بہت شکریہ. سنگیت آپ آ جائیں نا. بہت شکریہ سامیہ جی, بہت شکریہ آپ سب کا, اور آپ کا جو گھر بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں. میری دعا ہے ہر گھر میں خوشیاں ہوں, ہر گھر میں پیار محبت ہو, ہر رشتہ کامیاب ہو, کیونکہ ہمارے اس طرح کے شوز کرنے کا مقصد یہی ہے. سو اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.